آج یہاں امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں آلموسٹ تمام اکائیوں نے تمام کانسٹیٹوئنٹ نے حصہ لیا۔ آج کی اس میٹنگ کا مقصد چونکہ امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی 4.5 لاکھ ملازمین کی نمائندہ تنظیم ہے جو الیکٹ کی ہے امپلائیز نے اپنے ووٹ کے تھرو، ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو ملازمین کو مسائل درپیش ہیں مختلف محکمہ جات میں ان کو اجاگر کرنا سرکار کے سامنے میڈیا کے ذریعے اور جو بھی لیجٹیمیٹ طریقے ہیں ان طریقوں سے۔ تو آج ہماری یہاں پہ جو میٹنگ تھی اس میں جو موجودہ وقت میں جموں کشمیر کے ملازمین کو مسائل درپیش ہیں، جہاں پہ سرکار کی کوتاہیاں ہیں، جہاں پہ ملازمین کی مشکلات ہیں، ان پر بات چیت کرنے کے لیے ہم نے یہاں آج میٹنگ کا انعقاد کیا تھا اور ہر ایک اکائی نے یہاں پارٹیسپیٹ کر کے اپنے مشورے سے ہمیں نوازا تاکہ ہم ملازمین کے مسائل کو لے کر آگے چل سکیں۔ جب سے سرکار نے سینٹرل گورنمنٹ نے اس کو یوٹی بنایا جموں کشمیر کو، بہت سارے قانون تبدیل ہوئے، ریپیل ہوئے، نئے لاگو ہوئے، اس کا سیدھا اثر بہت سارے محکموں میں پڑا اور ڈائریکٹلی اس کا جو زیادہ اثر تھا وہ ملازمین پہ پڑا، کیونکہ ہمیں یاد ہے جب یوٹی بنا تو آنریبل پرائم منسٹر آف انڈیا جناب نریندر مودی جی نے نیشنل ہک اپ پہ اس نے پرامس کیا تھا ملازمین کے ساتھ کہ ایبروگیشن کے بعد جن حقوق سے ملازم یہاں ونچت تھے وہ ان کو بحال کیے جائیں گے، ملازمین کو وہ حقوق دیے جائیں گے جو ایبروگیشن سے پہلے ان کو حاصل نہیں تھے۔ یہ آن ریکارڈ ہے، یہ ہمارے پردھان منتری جی نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ ہم نے اس وعدے کی لاج رکھتے ہوئے سرکار کے وفادار بن کے ہم نے سرکار سے کبھی بھی کنفرنٹریشن نہیں کی، کیونکہ ہمیں پتا تھا جو یوٹی بنی ہے یہ انفینسی میں ہے، ابھی نیو بورن بیبی ہے، اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن آج 4 سال 5 سال ہو گئے، ہمیں کوئی تبدیلی تو دور کی بات ہے، ہمارے مسائل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ میں یہاں پہ چند ایک محکموں کی آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا تاکہ آپ بھی سمجھ سکیں کہ ہم کن چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ سرکار نے پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں فیصلہ لیا چینجز کا، ان ملازمین کو ڈیپوٹیشن پہ لیا، وہاں کارپوریشن اور پی 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 موڈ میں جو بھی انہوں نے کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے سرکار کی پالیسی ہے، بیٹرمنٹ کے لیے ہے، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن آج حالت یہ ہے کہ پی ڈی ڈی کے ملازم تنخواہوں سے محروم ہیں، سسٹم ہی ریل پہ نہیں آ رہا ہے۔ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جیسا محکمہ آج تنخواہ سے محروم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار جو پالیسی اپنا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہے، چاہے امپلیمنٹیشن میں ہے چاہے کسی اور جگہ پہ ہے، لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ ملازمین کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس کی زندہ مثال آپ کے پاس پی ڈی ڈی ملازم ہیں جن کی تنخواہ لگاتار ڈیلے ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے سرکاری ملازم اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے خرچوں کو کم کر کے ہر مہینہ اپنا پروویڈنٹ فنڈ جمع کرتا ہے تاکہ مصیبت کے وقت اس کے کام آئے۔ کسی کی بیٹی کی شادی ہے، کسی کے بچے کی شادی ہے، کسی کے بزرگ والدین کے آپریشن کا مسئلہ ہے، ایسے مسائل لوگوں کو درپیش ہیں کہ میں یہاں بول کے ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ جب جاتے ہیں کہ ہمیں جی پی فنڈ چاہیے، ہمیں اپنا پیسہ چاہیے جو ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے ہر مہینے جمع کیا ہے اپنے مصیبت کے وقت کے لیے، سرکار ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جاتی ہے۔ مہینوں سے سالوں سے کیسز پڑے ہیں۔ اب اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنے شادی کے کاغذات لاؤ، کیوں لائے گا وہ کاغذات؟ وہ آپ سے خیرات مانگ رہا ہے، وہ آپ سے بھیک مانگ رہا ہے، وہ پیسہ مانگ رہا ہے جو اپنی تنخواہ سے کاٹ کے آپ کے پاس جمع کر رہا ہے۔ سرکار کو اپنے رویے میں چینج کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے لیو سیلری، ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمین کے پاس کیا سرمایہ ہے؟ لیو سیلری، گریجویٹی اور پینشن، جن کے پاس پینشن ہو وہ بھی نہیں ہے، اس میں بھی لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے، مہینوں سالوں تک لوگوں کو تڑپایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ہمارا ایک ادارہ ہے یہاں پہ وقف بورڈ، 22 مہینے سے ملازمین کو پینشن نہیں ملی ہے جو ریٹائر ہو گئے۔ خدا را آپ مجھے بتائیے، جس نے وقف بورڈ میں اپنی زندگی دے دی،
اس کے بعد میں ریٹائر ہو گیا اور 20 مہینے تک اس کو پینشن نہیں ملے گی. اب آپ بولیں گے جی ہم نیا رول وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. 4 سال سے کیا کر رہے تھے آپ نے جب ری آرگنائزیشن ایکٹ بنایا اس میں آپ نے ایک کلاز لکھا کہ 1 سال کے اندر اندر ہم فیصلہ لیں گے پبلک سیکٹر کے متعلق یا باقی اداروں کے متعلق. رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے. آج 4 سال ہو گئے, وہ ملازم 20 مہینوں سے پینشن کے بغیر ہے. سرکار فیصلہ کرتی ہے, ہم اس کو مانتے ہیں, ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں, ہم ہی سرکار ہے, کیونکہ وہ آر دا ایگزیکٹو ایجنسی ہے. ملازم ہی گراؤنڈ لیول پہ سرکار کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے. لیکن ملازمین کے ساتھ ہی اس وقت جو رویہ رکھا ہے سرکار نے, وہ ہم چاہتے ہیں آپ تک پہنچے اور سرکار تک پہنچے, ایوانوں تک پہنچے اور عوام تک پہنچے. بچوں کو, جن گریجویٹوں کو, پوسٹ گریجویٹ لڑکوں کو آپ نے لڑکیوں کو وہاں لگایا ہے ایچ ڈی ایف میں, ان کی سیلری نکلتی تھی جو ٹکٹ کٹتی تھی 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ, وہ پیسہ جمع ہو کے ان کو سیلری ملتی تھی اور وہ اپنا گھر پالتے تھے. آج اگر آپ فری دے رہے ہیں آپ دے دیجئے, لیکن پہلے ان کے لیے تو کوئی ریہیبلیٹیشن کا پروگرام بنائیے. ایچ ڈی ایف کے ملازمین کسی جگہ تو ہو, تو وہ بھی ہم سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ایچ ڈی ایف کے بارے میں بھی ہمدردانہ غور کرے. یہ بچے پڑھے لکھے ہیں, سالوں سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اسی طرح سے سب سے بڑا مسئلہ, وہ میں نے آخر میں اس لیے کہا کیونکہ یہ سب کے نظر میں ہے جو یہاں کا ٹیمپریری ملازم ہے, وہ چاہے کنسالیڈیٹڈ ہے, چاہے ڈیلی ویجر ہے, چاہے سیزنل ہے, چاہے لیبر ہے, کوئی بھی نام آپ دے دو, 60,000 61,000 70,000 لوگ, ان کے ساتھ ان کی فیملیاں جڑی ہوئی ہے. سرکار کیوں ان کے متعلق فیصلہ نہیں لے پا رہی ہے؟ کیا سرکار چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے لٹکا رہے؟ کیا ہمارے ڈیلی ویجر جو پی ڈی ڈی میں ہے, پولوں پہ آپ نے ان کی لاشیں لٹکتے ہوئی نہیں دیکھی؟ کیا آپ نے واٹر ورک سے ملازمین کو اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو سہولت دیتے ہوئے شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے ان کو زخمی حالت میں نہیں دیکھا؟ کیا اریگیشن میں جو سیزنل ہے یا ڈیلی ویجر ہے, ان کی قربانیاں قوم سے چھپی ہوئی ہے کیا, سرکار سے چھپی ہوئی ہے کیا؟ تو کیا وجہ ہے سرکار اتنے لوگوں کا جو مسئلہ ہے یہ روزگار کا مسئلہ ہے. ہم سرکار سے کوئی آسمان نہیں مانگتے, نہ ہم ان سے وہ چیز مانگتے جو قانون کے دائرے کے باہر ہو. ہمیں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے اختیار دیا ہے کہ اپنے حقوق کی حفاظت کرو, اپنے لیجٹیمیٹ رائٹس پہ لڑو, اور ہم لڑنے کے لیے تیار ہے ود ان دا ایمبٹ آف لا. ہم قانون سے باہر نہیں ہے, لیکن ہم سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم وہ جو انسانی مسئلے ہیں, ڈیلی ویجر کا, سیزنل کا, ان کا مسئلہ جو یہ انسانی مسئلہ ہے, آپ ان کو کوئی گیزٹڈ آفیسر نہیں بنا رہے ہیں. یہ ریگولر ہوں گے تبھی 4th کلاس ہی رہیں گے. آج کے زمانے میں 8,000 9,000 روپے پہ کس کا گزارا ہوگا؟ آپ نے سمارٹ سٹی میں ہزاروں کروڑ خرچ کیے بیوٹیفیکیشن کے لیے, لوگوں کی سہولت کے لیے. کیا وجہ ہے آپ ان 60,000 لوگوں کو اسی سمارٹ سٹی کے فنڈز میں ان کو آپ اکوموڈیٹ کریں اور ان کو ریگولرائز کریں؟ سرکار کے پاس ایونیوز ہے, لیکن سرکار چاہتی نہیں ہے. تو جب سرکار لیجٹیمیٹ رائٹ کو ایڈریس نہ کرے تو ملازمین کے لیے جدوجہد کا راستہ کھلتا ہے, اور وہ راستہ ہمیں قانون دیتا ہے. اسی طرح میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں پبلک سیکٹر کے بارے میں. سرکار نے ری آرگنائزیشن ایکٹ 2019 میں ایک کلاز لکھا تھا, انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی اور اس میں کہا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر ہم پبلک سیکٹر کے بارے میں فیصلہ کریں گے کہ ان کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے, رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے. آج 4 سال ہو گئے, اس کمیٹی کا رپورٹ ہی نہیں کہیں ہے. آج آپ نے جے کے پی سی سی کو مرج کر دیا, آپ نے جے کے سیمنٹ کو ختم کر دیا, اس کو تالا لگایا آپ نے, جبکہ وہاں پہ مینجمنٹ کا قصور تھا, کسی مزدور کا قصور نہیں تھا. آج آپ 7th پے کمیشن 98% ملازمین کو دے رہے ہو, لیکن جے کے ایس آر ٹی سی جو 24 گھنٹے اور 7 دن سڑک پہ ہوتی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو, یاترا ہو, الیکشن ہو, خدا نہ خواستہ کوئی آسمانی آفت ہو, جے کے ایس آر ٹی سی کا ڈرائیور کنڈکٹر سڑک پہ ہوتا ہے. آج ان کے پاس 7th پے نہیں ہے, آج اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن کے پاس 7th پے نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار سے, اگر 100 میں سے 98 محکمے جات 7th پے لے رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ جے کے ایس آر ٹی سی یا اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن ان حالات سے یہ ہے. اسی طرح سے میں آپ کی توجہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں.
एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी भी कौम का एक सबसे मोतबर, सबसे इलीट, सबसे अहम महकमा है, क्योंकि वहाँ से ही मुल्क के मुस्तकबिल पैदा होते हैं, वहीं से इंजीनियर, डॉक्टर और सारे निकलते हैं, वही नेशन को बिल्ड करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमने जो ट्रांसफर ऑफ आरईटी है, उस मसले को हमने कहा कि आरईटी बनाए हैं आपने, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी भी आप फ्रेम करें। इसी तरह से हमने उनको कहा था कि जो जुडिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ह्यूमन रिसोर्स का मसला है, ताकि इंप्रूवमेंट हो जाए एजुकेशन में। ये चीजें तो ऐसी हैं जो हमें कहनी नहीं चाहिए थी, सरकार ने खुद करना था। अब आप मुझे बताइए, अगर सरकार एजुकेशन को इंप्रूवमेंट करने के लिए जो स्कीम बनाई है उसको इंप्लीमेंट ही ना करे, तो मजबूरन एक मजदूर को प्रेस के सामने बोलना पड़ता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये खामियां हैं। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 10+2 लेक्चरर को भर्ती किया, क्या उनका हक प्रमोशन का नहीं है? जो पीएचडी करके आया, उसने एग्जाम पास किया और उसके बाद में वो क्या नाम इसका महकमे में आ गया, क्या उसका हक नहीं है? क्या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनका रेगुलराइजेशन का हक नहीं है? मुझे बताइए कौन सा महकमा ऐसा है जहां पे कोई डिमांड नहीं है? तो आज ईजैक आपके वसातत से सरकार तक बात पहुंचाना चाहती है कि हमारे सब्र का जो पैमाना है वो लबरेज हो रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं विद फोल्डेड हैंड्स कि आप मुलाजमीन के मसाइल को सुने, जो लेजिटिमेसी है उस लेजिटिमेसी को एड्रेस करें। और आप देखें आज के दौर में सरकार ने मिनिमम वेजेस एक्ट लद्दाख में 19,000 देते हैं, जो यहां पे लोग लगे स्मार्ट सिटी में उनकी तनख्वाह देखिए क्या है, 18,000 24,000। दिल्ली में ये भी यूटी है, 24,000 है। और हमारे डेलीवेजर को इन्होंने बहुत बड़ी कमेटी बनाई, महीनों लगे, पता नहीं कितने 100 कागजों पे रिकमेंडेशन आई और बढ़ोतरी हुई 11 रुपए की। आप अंदाजा कीजिए, आप सब लोग इसी सोसाइटी का हिस्सा है। अगर आप घर में इस वक्त किसी मजदूर को लाएंगे घर का काम करने के लिए या कोई लेबर का काम करने के लिए, आप अपने सीने पे हाथ रखें, क्या हम उनको 650 रुपए नहीं देते हैं दिन को? अगर हम उनको 650 रुपए देते हैं, यानी महीने के वो 21,000 होते हैं, तो सरकार किस कानून के तहत मेरे मुलाजिम को, मेरे डेलीवेजर को कहती है कि आप 9,000 पे काम करो? और उनकी उम्र हो गई है, 50 भी क्रॉस की है। तो हमारी गुजारिश होगी, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने हमेशा सरकार के साथ मुलाजमीन के मसाइल उठाए हैं कानून के दायरे में रहते हुए। हम कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहते हैं, हम हड़ताली और जुलूसी सियासत से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। हम सरकार को कहते हैं जो लेजिटिमेट, देखिए सरकार ने अच्छे काम भी किए इस दौरान, चाहे उन्हें HRMS को इंट्रोड्यूस किया, हम चीफ सेक्रेटरी की उसमें सराहना करते हैं, अप्रिसिएशन देते हैं उनको हम, कि उन्होंने कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिससे फिल्टर हो गया। लेकिन साथ ही साथ मुलाजमिन को जो लेजिटिमेट मसाइल का सामना है, चाहे वो डेलीवेजर है, चाहे वो PDD का मुलाजिम है, चाहे वो SRTC का मुलाजिम है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर, अब तो कोई तफर्रुक रहा नहीं, HDF है, NHM है, मैं कितने नाम गिनाऊं, वक्फ बोर्ड है, इनके लेजिटिमेट मसाइल को एड्रेस करें। जहां पे लेजिटिमेसी है वहां देरी क्यों? अब आप मुझे बताइए, इसका उल्टा यह है, अगर कोई मुलाजिम, अगर कोई तंजीम, अगर कोई ट्रेड यूनियन आवाज उठाती है तो मैनेजमेंट उसको दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, हैरासमेंट हो रही है, हमें घुटनों पे लाने की कोशिश की जा रही है। हम सरकार से कहना चाहते हैं, या तो वो ब्लैंकेट बैन लगाए, कानून को बालाए ताक रखे, या फिर वो हमारे हुकूक दे दे जो हुकूक हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिए हैं। क्योंकि आपने जो सवाल उठाया ये बड़ा अहम सवाल है, गौरतलब सवाल है। मैं आपको वसूख से कहूँगा कि जिस दिन EJ का इलेक्शन हुआ, 44 इकाइयों ने इसमें वोट डाला और बिल्कुल डेमोक्रेटिक सेटअप है, इस वजाद दुरानी साहब इलेक्टेड हो गए। और इनके काम करने का तरीका शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी और दयानतदारी चाहते थे सिस्टम में, तो शायद कुछ लोग अपनी इकाइयों को लेकर कहीं उधर इधर गए। तो यही वजह है कि बाकी जो हमारा एक एम्बट है, एक इत्तेहाद है, वो मजबूत इत्तेहाद है, और उस इत्तेहाद में इस वक्त भी हमारी 52 इकाइयाँ काम कर रही हैं और हम वजाद साहब के काम से मुतमईन हैं। और दूसरी बात मैं आपको कहूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ सड़कों पर आए, एक सिस्टम है हमारा, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट है, उसका क्लास ए और क्लास सी हमें वाज़िया कर देता है कि आप गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाइए। हमने गवर्नमेंट तक बात पहुंचाई, और ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट हमारी बात को रद्दी की टोकरी में डालें। उस वक्त हम ये सोच लेंगे कि हम अपने मुलाजमीन के सलब किए गए हुकूक की बाजियाबी के लिए किस हद तक जाएँ और किस तरह उनको उनकी हुसूलियाबी के लिए जद्दोजहद करें। और उसी के लिए आज हमारी मीटिंग थी, जहाँ सब लोगों ने उस पर राय कायम कर ली, और अगला प्रोग्राम जो भी होगा वो आपके ज़रिए, प्रेस के ज़रिए हम सरकार तक भी लाएंगे और आवाम तक भी लाएंगे। और थोड़ा सा मैं ऐड करूं, आपने जो इशारा दिया बिल्कुल सही दिया। कुछ एलिमेंट्स है जो बाहर है, जो चाहते हैं कि ईजे कमज़ोर हो ताकि मुलाजमीन की आवाज़ में ताकत ना रहे, उसके लिए वो कोशिशां हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी इत्तेहाद की वजह से उनकी कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। वैकेंसी लाने के लिए सरकार ने जो HRMS का सिस्टम बनाया कि हर एक की जो सरकार ने HRMS का सिस्टम जो बनाया, उससे क्या हुआ कि एक फ़िल्टर पैदा हो गया। जो एम्प्लॉयमेंट थी उसकी लेजिटिमेसी आ गई, और सीनियरिटी प्रमोशन में मसला बन गया कि वो जिसमें जो अपने अपने टर्न पे प्रमोट होगा। अच्छा, मेरिट सामने आ गया, ये एक चीज़ थी। पेसिस सिस्टम जो उन्होंने किया, जो इस वक्त पेसिस के थ्रू सैलरी निकलती है, इससे करप्शन में बहुत सारी कमी आ गई। उन्होंने ई-ऑफिस किया, जहाँ फाइलों में महीने लगते थे आज दिन लगते हैं, घंटे लगते हैं। उन्होंने हाईटेक करने की कोशिश में है सरकार। और इस वक्त देखे, ईजेक ने कभी ब्लैक को वाइट नहीं कहा है और ना वाइट को ब्लैक कहा है। सरकार जहां अच्छा काम करेगी हम तारीफ करेंगे, हम साथ देंगे, और जहां हमारे हुकूक सलब होंगे हम एहतिजाज करेंगे, हम बुराई करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कुछ ऐसे मामले हैं जो सरकार ने अच्छे किए, जिससे इस वक्त अच्छा सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने ब्लैंकेट बैंक लगाई कि पहले जाते थे घर में कोई काम करता है तो अफसर उठा के उसको नौकरी लगा देता था। आज उस सिस्टम पे रोक लगी है। आज अगर आप कोई रिक्रूट होगा तो थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर होगा। ये सारी चीज़ें हैं जहां हम सरकार की तारीफ करते हैं।